خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پاکستان ایک فلاحی اسلامی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا تھا۔ اس ریاست کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مسلمانان برصغیر اللہ کے قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں، آزاد فضاؤں میں عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ ایک ایسی ریاست کہ جہاں بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ ہوں، جہاں شاعر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام سربلند اور کفر سرنگوں ہو۔ لیکن افسوس کہ معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ سب کچھ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، جن خوابوں کے لیے انہوں نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اب ایک ایسا دلخراش واقعہ رونما ہوا ہے کہ شاید اس منظر کو دیکھ کر شیطان بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، آسمان پھٹ پڑے اور زمین میں زلزلہ آ جائے۔ ایسا واقعہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو کر زمین کو بھسم کر دے۔ لیکن اس واقعے کے ذمہ دار انسان نما درندوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ واقعہ ایسا کہ دل کرتا ہے کہ اس دھرتی کو خیر آباد کہہ کر کسی ویرانے میں زندگی کے بقیہ ایام گزارے جائیں۔ بنت حوا پر ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ یہ دل کہنے پر مجبور ہے کہ اس معاشرے سے بہتر تو جنگل کے وہ جانور ہیں جو وحشت کے ماحول میں بھی اتنی زیادتی نہیں کرتے۔ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں وہ کچھ ہوا جس سے زمین پھٹ پڑتی، آسمان بھی تھر اٹھتا، ستارے بے نور ہو جاتے، چہرے مسخ ہو جاتے اگر اللہ جل شانہ درگزر کا معاملہ نہ فرماتے۔ 15 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی، اس کی عزت تار تار کی گئی، پوری زندگی کے لیے اس کی عزت مفلوج کی گئی، اس کے خاندان پر تو گویا پہاڑ ڈھا دیا گیا۔ لاہور پھر بھی زندہ دلان لاہور کا مسکن ٹھہرا۔ لاہور تو کیا، پورا پاکستان اس واقعے میں اپنے فرائض سے غافل رہا۔ نہ کسی کا ضمیر جاگا، نہ کسی کو غیرت آئی، کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی، وہ چیختی چلاتی رہی۔ مگر لاہور کے عشرت قدوں میں اس لاچار و بے کس کی صدا کون سنے؟ امیر شہر اپنے شیش محل میں بدمست رہے، اپنے تاج محل میں محفل رنگ و سرور سجاتے رہے۔ بڑے میاں کی تو بات ہی کیا، قوم کی خدمت کا عہد کرنے والے وزیر اعظم تو خادم اعلیٰ کے ساتھ اپنی نواسی کا مستقبل سدھارنے میں مصروف تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی باعزت رخصتی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ان کو اس معصوم کلی سے کیا لینا دینا تھا جس کے تحفظ کی قسم انہوں نے اپنے عہدے کی حلف برداری تقریب میں اٹھائی تھی، اور وہ تحفظ بھی کیسے دے سکتے تھے کیونکہ 15 سالہ معصوم کلی کی عزت کو تار تار کرنے والا بھی تو صوبائی انصاف کے ٹھیکیدار کا باوفا شیدائی نکلا۔ جب امیر شہر اپنی نواسی کے رسوم عروسی میں مگن تھے، تب وہ معصوم کلی ایک 7 سٹار ہوٹل میں 10 درندوں کے چنگل میں تڑپتی رہی، وہ چیختی رہی، لیکن اس کی چیخ و پکار کون سنتا؟ نہ تو عمر بن خطاب کی طرح کوئی خلیفہ تھا اور نہ ہی محمد بن قاسم کی طرح کوئی خلافت کا سپہ سالار تھا جو اس کلی کو مسلنے سے بچاتا۔ وہ چیخ و پکار کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ لیکن یہ چیخ و پکار بھی بار آور ثابت نہ ہوئی کیونکہ سیاسی پشت پناہی کے ساتھ ساتھ ان درندوں کے سینوں میں پتھر کے ٹکڑے تھے جنہوں نے انہیں ہوس کا پجاری بنا دیا تھا۔ جی ہاں، ہفتے کے روز لاہور میں ایک جوان سالہ معصوم کلی کو درندوں نے عدنان ثناء اللہ کی سرکردگی میں مسل ڈالا۔ درندوں کا سرغنہ قومی اسمبلی کے رکن کے گھر سے پکڑا گیا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود ان درندوں سے ابتدائی تفتیش ہی مکمل نہیں کی گئی، بلکہ شاہ کی وفادار پولیس تاخیری حربوں سے کام لے رہی ہے تاکہ حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے زیادتی کے مجرموں کو تحفظ دیا جا سکے۔ کہاں ہیں حقوق نسواں کے علمبردار؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کے ٹھیکیدار؟ کیوں ہیں ان کی زبانیں خاموش؟ کیوں ان کے قلم بند ہیں؟ کہاں گئی موم بتی مافیا؟ کیوں خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ کیا اس لیے کہ ایک غریب کی بیٹی ہے؟ اس کے مجرم سرمایہ دار اور نسلی سیاسی گینگ مافیا ہیں؟ کیا ایسے ہی وطن عزیز میں عزتوں کو سر عام لوٹا جائے گا؟ کیا ہر ظلم پر ایسے ہی خاموش رہا جائے گا؟ کیا لاہور واقعے کی طرح قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو تاراج کیا جائے گا اور پوری قوم خواب غفلت میں بدمست رہے گی؟ کیا عزتوں کا یوں سر عام سودا کیا جائے گا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے گی؟ اگر آپ کا جواب نفی میں اور یقیناً نفی میں ہوگا تو پھر اٹھیے اور ظالم سماج کو دھتکار دیں، ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں، ہر فرعون کے سامنے بند باندھیں
اور ایسے حالات بنائیں کہ ظالم ظلم کے نام سے بھی خوف کھانے لگے۔ اٹھیں اور اپنی حالت کو خود بدلیں، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔